صحیح مسلم حدیث نمبر 7052۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے گا جنت میں جگہ بچے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو چاہے گا مخلوق کو پیدا کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7053۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، گویا وہ سرمئی رنگ کا مینڈا ہے۔ ابو کریب کی روایت میں یہ اضافہ ہے، پس اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ اس کے بعد راویوں کا اتفاق ہے، پس کہا جائے گا اے اہل جنت کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور کہا جائے گا اے اہل دوزخ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے، پھر اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ہمیشہ رہنا ہے اور اب موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم ہمیشہ رہنا ہے اور موت نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا، حالانکہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7054۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو کہا جائے گا اے اہل جنت۔ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے، البتہ اس میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کا قول ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور نہ ہی ہاتھ سے اشارہ کرنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7055۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اہل جنت اب موت نہیں ہے، اے اہل جہنم اب موت نہیں ہے، جو جس جگہ ہے وہاں ہمیشہ رہے گا۔